السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ آئی ہوپ کہ جو ہم اس سے پہلے ایک ریویو کر چکے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کافی یوزفل ہوگا۔ ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے آج۔ اس میں ہم ایک ٹیکنیک سیکھیں گے کاؤنٹنگ کی۔ میتھمیٹکس میں ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس کو کہتے ہیں ڈسکریٹ میتھمیٹکس۔ اس میں آپ نمبرز کو، اس میں آپ کو کاؤنٹنگ پرابلمز ہوتی ہیں کہ کسی چیز کو کاؤنٹ کرنا ہے، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، تو وہ بہت ایک بڑی فیلڈ ہے۔ اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ آج ہم دیکھیں گے، اس کو کہتے ہیں پرمیوٹیشنز اینڈ کمبینیشنز۔ یہ دو ٹیکنیکس ہیں چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، تو آج ہم وہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو میں ایک تھوڑا سا پرنسپل بتاتا چلوں جو کہ ہم عام طور پہ لائف میں استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو ذرا ہم کانکریٹ طور پہ لکھ لیں گے۔ اس کا نام ہے ملٹیپلیکیشن پرنسپل، اور کہتا یہ ہے کہ اگر ہمارے دو آپریشنز ہیں اے اینڈ بی، کوئی دو چیزیں آپ کر رہے ہیں اور دیر آر n possible ways to perform the operation A and m possible ways to perform the operation B, then اگر میں پہلے A کو پرفارم کروں اور پھر B کو پرفارم کروں تو ان دونوں کا جو کمبینیشن بنے گا اس کو پرفارم کرنے کے لیے کتنے میرے پاس ویز ہوں گے؟ m ٹائمز n۔ تو یہ ایک بیسک سا پرنسپل ہے۔ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپریشنز کر سکتے ہیں اے میں، سپوز n آپریشنز آپ کر سکتے ہیں اے میں، ان کا ہر آپریشن جو ہے وہ پھر بی کے ایک آپریشن کے ساتھ اس کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے، اور پھر n ٹائمز m بنتا ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، بڑا سمپل سا ہے، آپ کو لائف میں بہت سارے اور بھی ایگزامپلز مل جائیں گے۔ سپوز کہ آپ کے پاس دو باسکٹس ہیں، ایک باسکٹ کو ہم باسکٹ اے کہتے ہیں، دوسری باسکٹ کو ہم باسکٹ بی کہتے ہیں، اور ایک باسکٹ اے میں آپ کے پاس دو پھل پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک مینگو پڑا ہوا ہے اور ایک بنانا پڑا ہوا ہے، ایم فار مینگو اور بی فار بنانا، ہم نے اس کو سمبلس بنا دیے۔ اور باسکٹ بی میں آپ کے پاس ایک ایپل پڑا ہوا ہے، ایک اورنج اور ایک گریپ فروٹ۔ اب آپ نے باسکٹ اے میں سے ایک پھل نکالنا ہے اور پھر باسکٹ بی میں سے ایک پھل نکالنا ہے، اور یہ دو پھل مجھ کو دینے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پاسبل پیئرز آف پھل مجھے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، باسکٹ اے میں سے آپ صرف ایک نکال سکتے ہیں اور باسکٹ بی میں سے بھی آپ صرف ایک نکال سکتے ہیں۔ پہلے اے میں سے نکالیں گے پھر بی میں سے۔ تو اے میں سے نکالیں گے تو آپ کے پاس کیا چوائسیز ہے؟ آپ یا تو مینگو نکالیں گے یا آپ اس کا ایک بنانا نکال دیں گے۔ اب سپوز آپ نے پہلی دفعہ مینگو ڈرا کیا، اب اس کے ساتھ کتنی پاسبلٹیز ہیں؟ دوسری بی میں کیا کیا نکال سکتے ہیں آپ؟ مینگو کے ساتھ بی میں سے ایپل نکال کے مجھے دے سکتے ہیں، ایک پاسبلٹی ہو گئی۔ مینگو کے ساتھ آپ اورنج دے سکتے ہیں، دو۔ مینگو کے ساتھ آپ گریپ فروٹ دے سکتے ہیں، تین پاسبلٹیز اس کی یہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے پہلی باسکٹ میں سے بنانا نکالا، پھر آپ کے پاس تین پاسبلٹیز ہیں، دوسری باسکٹ میں سے یا تو ایپل ہوگا یا اورنج ہوگا یا گریپ فروٹ ہوگا، تین یہ پاسبلٹیز ہیں۔ تو جو ٹوٹل پاسبلٹیز آپ ہو سکتی ہیں وہ ہیں 6، تین پہلے مینگو کے ساتھ اور تین بنانا کے ساتھ۔ یہ 6 اس طرح یہاں پہ ملٹیپلیکیشن پرنسپل کام کر رہا ہے، کیونکہ جو پہلی باسکٹ میں سے آپ کے پاسبل کتنے آپ پھل نکال سکتے ہیں؟ 2۔ دوسری باسکٹ میں سے آپ کتنے پھل نکال سکتے ہیں؟ 3۔ تو 2 ٹائمز 3 6 کمبینیشنز بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ویری بیسک پرنسپل ہے، ملٹیپلیکیشن پرنسپل، اور یہ ہم تھرو آؤٹ کاؤنٹنگ میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ جو بھی آپ پہلے پروسیس میں کریں گے، جیسے کہ ہم نے مینگو اٹھایا، وہ دوسرے پروسیس کے سارے آؤٹ کمس کے ساتھ، سارے ایونٹس کے ساتھ، ساری پاسبلٹی کے ساتھ وہ کمبائن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پہلے میں سے اگر آپ نے دوسرا پھل اٹھایا بنانا، اس کو بھی دوسرے کی سارے کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میتھمیٹکس میں پھر ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، 2 پاسبلٹیز ٹائمز 3 پاسبلٹیز، 6 پاسبلٹیز۔ اچھا، اکثر لوگ کمبینیشنز اور پرمیٹیشنز کی باتیں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم ان کو دیکھیں یہ ہیں کیا ڈیٹیل میں، سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں ایک فرق پتہ کر لیتے ہیں کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے۔ ڈفرنس ان میں سمپل یہ ہے کہ میں نے ایگزامپل دیا ہوا ہے، both are ways to count things. The difference is in one case the order of things matters, and in the other case the order of thing does not matter. So for example, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ کا ایک وہ لاکس ہو، دیکھیں آپ نے کمبینیشن لاکس ہوتے ہیں، سپوز کہ جو میرے پاس لاک ہے اس کا کمبینیشن ہے 742، اس کا کمبینیشن 742 ہے، تو اگر اس میں 427 ڈال دوں گا تو کیا وہ کھل جائے گا؟ نہیں، وہ نہیں کھلے گا۔ 247 سے بھی نہیں کھلے گا۔
وہ صرف 742 اسپیسیفکلی اس آرڈر میں جب میں کمبینیشن لاک کو کروں گا تو وہ کھلے گا. اس میں آرڈر امپورٹنٹ ہے. جب آرڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پرمیوٹیشن. اس کاؤنٹنگ پرنسپل کو ہم کہتے ہیں پرمیوٹیشن. تو اس میں بیسیکلی جو ہے ہم جن چیزوں کو کمبینیشن لاکس کہتے ہیں اصل میں ان کو ہم کو پرمیوٹیشن لاک کہنا چاہیے کیونکہ ان میں آرڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک اور ایگزامپل ہے, سپوز میں ایک فروٹ سیلڈ کھانا چاہتا ہوں. فروٹ سیلڈ میں میرے پاس 3 فروٹس ہیں, ایپل, بنانا اینڈ اورنج. اب مجھے فروٹ ان کا مکسچر ایک چاہیے. تو ڈز اٹ میٹر کہ میں پہلے بنانا ڈالوں پھر اورنج ڈالوں پھر ایپل ڈالوں یا پہلے اورنج؟ اٹ ڈزنٹ میٹر. آرڈر اس چیز میں امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس قسم کے جب سینیریوز آتے ہیں جہاں پہ آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں وی آر اونلی انٹرسٹڈ ان دی کمبینیشن آف تھنگس. یعنی کہ آپ ایپل, بنانا اور اورنج ساتھ ملا دیں, آئی ڈونٹ کیئر ان وچ آرڈر, مجھے بس ساتھ چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں کمبینیشن جب آرڈر آف تھنگس از ناٹ امپورٹنٹ. تو یہ دو کاؤنٹنگ پرنسپل ہے اور ان کا بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ پرمیوٹیشن میں ہم جس آرڈر میں چیزوں کو کاؤنٹ کریں گے تو آرڈر امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ 742 and 247 are two different things. In combination 742 and 247 are the same. سلائڈ پہ بھی میں نے آپ کو ایگزامپل دیا. اگر آپ میں سے کوئی تاش کھیلنے کا شوقین ہے, پوکر ایک گیم ہے, تو اس میں پوکر ایک ہینڈ آپ کے پاس, اس میں آپ کے پاس ایس آ گیا, ڈائمنڈس کا, ہارٹس کا 5, کلبس کا 7, اسپیڈس کا 10 اور اسپیڈس کا کنگ ہے. اب اگر آپ گیم اس طرح کے کھیلیں اس میں آرڈر امپورٹنٹ ہے تو وہ پرمیوٹیشن ہوگی, اگر آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے تو وہ کمبینیشن ہوگا. تو اس پرنسپل کو اور اس ڈفرنس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سمجھنے کے کہ کیا کاؤنٹنگ پرنسپل کس طرح سے ہم اس کو کریں گے. تو پہلے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, بڑا سمپل سا ایگزامپل ہے. سپوز آپ کے پاس 3 پکچرڈ کارڈز ہیں, اے, بی اور سی. آپ سے میں کہوں کہ اگر ان تینوں کو آپ اس طرح سے ارینج کریں کہ مجھے 3 لیٹر ورڈز بنا دیں, ڈزنٹ میٹر کہ جی واول بیچ میں آتا ہے یا نہیں, بس ان کے 3 پاسبل ارینجمنٹس مجھے آپ بتا دیجیے اے, بی اور سی کے. تو کتنی پاسبلٹیز آ سکتی ہیں؟ آپ دیکھیں پاسبلٹیز کیا آئیں گی. آپ اے, بی, سی کو اس آرڈر میں لکھیں گے, ایک یہ ورڈ بن جائے گا اے بی سی. اے سی بی یہ بھی ایک ورڈ بنتا ہے. بی سی اے از اے ڈفرنٹ ورڈ. بی اے سی, سی اے بی اینڈ سی بی اے. دیز آر دا 6 پاسبلٹیز جو آپ ان 3 لیٹرز کو آپس میں ارینج کر کے بنا سکتے ہیں. اب اس کو سمجھنا کیسے ہے, یہ 6 پاسبلٹیز کیسے بنی؟ اس کو سمجھنے کے طریقے ہیں. پہلا یہ کہ آپ اگر اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہم نے جب پہلا لیٹر چوز کرنا ہے کہ پہلی پوزیشن پہ کس لیٹر کو رکھیں گے, تو ہمارے پاس 3 چوائسیز ہیں. ہم اے کو رکھ سکتے ہیں, بی کو یا سی کو. جب ہم نے وہ لیٹر ادھر رکھ دیا, کارڈ تو ہمارے پاس 3 ہی ہیں, تو باقی ظاہر ہے دوسری پوزیشن میں ہم اس لیٹر کو نہیں رکھ سکتے. دوسری پوزیشن پہ ہمارے پاس پھر چوائسیز 2 بچ جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے پہلی پوزیشن پہ اے رکھ دیا تو دوسری پوزیشن پہ ہم یا بی رکھ سکتے ہیں یا سی رکھ سکتے ہیں. اب دوسری پوزیشن پہ سپوز ہم نے سی رکھ دیا تو آخری پوزیشن کے لیے ہماری صرف ایک ہی آپشن بنتی ہے, جو کارڈ بچ گیا اس کو ہم آخری پوزیشن پہ رکھیں گے, تو اے سی بی ہوگا. تو اس میں پھر ملٹیپلیکیشن پرنسپل آ جاتا ہے. پہلی میں ہمارے پاس 3 چوائسیز ہیں, دوسری میں ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں 3 ٹائمس 2, تیسری میں ہمارے پاس ایک چوائس ہے 3 ٹائمس 2 ٹائمس 1 6. دیٹس وائی یو سی کہ جو آپ کو 6 پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں, دیز آر دی 6 پاسبلٹیز جب ہم ان 3 لیٹرز کو کمبائن کر کے کوئی بھی 3 لیٹر ورڈ بنانا چاہیں. ایک اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹیکنیک کہلاتی ہے ٹری ڈائیگرام. اس میں آپ بیسکلی ایک ٹری سا بنا لیتے ہیں, برانچز بنا لیتے ہیں, اور اس میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. تو اس میں نے وہ جو چیز ابھی میں نے پہلے کہی وہ میں نے ایک ڈائیگرام سا بنا دیا. یعنی کہ فرسٹ لیٹر کی آپ کی کیا ہے 3 چوائسیز اے, بی اور سی. اگر آپ نے اے چوز کیا تو سیکنڈ لیٹر کی آپ کی چوائسیز ہیں بی اور سی. اگر آپ نے بی چوز کیا تو سیکنڈ کی چوائس ہوگی اے اور سی. سی چوز کیا پہلے لیٹر کے طور پہ, پھر سیکنڈ لیٹر کی آپ کی چوائس ہوگی اے اور بی. اگر آپ نے پہلے 2 چوز کر لیے تو آخر میں آپ کے پاس صرف ایک ہی بنتا ہے. اگر آپ نے اے اور بی چوز کیا پھر سی, اور اسی طرح آپ سارے لکھ لیتے ہیں اور آپ ان کو پھر کمبائن کر لیتے ہیں اے بی سی, اے سی بی اینڈ سو آن. تو اس میں آپ کے وہ 6 کمبینیشنز یا 6 جو ارینجمنٹس تھیں وہ ہم نے دیکھ لیں. اور پھر آپ اس میں دیکھ لیں اس میں 3 ٹائمس 2 ٹائمس 1 ملٹیپلیکیشن پرنسپل استعمال ہو رہا ہے. 6 پاسبل ارینجمنٹس ہیں ہمارے پاس. اسی ایگزامپل کو ہم تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں.
اب انسٹیڈ آف 3 کارڈز ہمارے پاس 4 کارڈز ہیں. تو کوشچن یہ کہ ان 4 کارڈز کے میں اگر پاسبل 4 لیٹر ورڈز بنانا چاہوں تو کتنے بنیں گے. تو اس کے اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے کارڈ جب آپ چوز کریں گے تو اس کی کتنی چوائسیز ہوں گی. پہلی پوزیشن کے لیے 4 چوائسیز ہوں گی. دوسری پوزیشن کے لیے آپ کے پاس 3 چوائسیز ہوں گی کیونکہ پہلے آپ نے ایک نے فکس کر لیا, باقی 3 کارڈ بچ گئے. تیسری پوزیشن کے لیے آپ کے پاس 2 چوائسیز ہوں گی. اور چوتھی پوزیشن کے لیے پھر فائنلی ایک چوائس ہوگی. جب آپ نے پہلے 3 کارڈ فکس کر لیے تو 4تھ کارڈ کے لیے آپ کے پاس صرف ایک چوائس موجود ہوگی. تو اس کے کتنے ارینجمنٹس بنیں گی؟ 4 × 3 × 2 × 1 دیٹ از 24 ڈفرنٹ ارینجمنٹس بنیں گی. تو اب اس ایگزامپل میں ایک چیز آپ کو اور بھی نظر آئے گی کہ ہم کو کوئی فارمولاز چاہیے, کیونکہ جیسے پچھلا ایگزامپل تھا جس میں 3 کارڈز تھے, 3 چیزوں کو ہم ارینج کر رہے تھے, تو اس میں تو 6 ہم سب کو لسٹ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارے نمبر آف پاسبلٹیز یعنی کہ نمبر آف چیزوں کو جن کو ہم نے ارینج کرنا ہے وہ اگر بڑھتی جائیں گی تو ان کو پھر ساروں کو لسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی کہ یہاں پہ 24 آلریڈی ہو گئی. سپوز آپ کے پاس 5 کارڈز ہیں A B C D and E, اور میں آپ سے کہوں جی کتنی پاسبلٹیز ہیں؟ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 یہ بنتی ہے 120. اب ظاہر آپ 120 تو لکھ کے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ ہے, تو اس لیے آپ کو ایک فارمولاز چاہیے کہ کیسے کرنا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کیا رہے ہیں کہ جتنی پاسبلٹیز ہم کو چاہیے پہلی پوزیشن کے لیے, اس سے پھر اگلی پوزیشن میں ایک کم ہو جاتا ہے, اس سے اگلی پوزیشن میں ایک اور کم ہو جاتا ہے, اینڈ سو آن آل دا وے ڈاؤن ٹو 1 جتنے بھی ہم نے ایگزامپلس دیکھے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک فارمولا ایجاد کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کو n آبجیکٹس ہیں, دے آر آل ڈسٹنکٹ آبجیکٹس, یعنی کہ n کے n آبجیکٹس مختلف ہیں, اور ہم کو کوئی کہے کہ ان n آبجیکٹس کی کتنی ارینجمنٹس بنیں گی ایک رو میں یا ایک لائن میں. تو اس کے آنسر ہمارے پاس کیا ہے؟ پچھلے ایگزامپل سے آپ نے جو سیکھا ہوگا n × n - 1 × n - 2 all the way down to 3 2 1 پورا یہ آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس اتنی ارینجمنٹس بنیں گی, اور اس میں جب n کی آپ کوئی بھی ویلیو ڈال دیں, n 20 ہے تو 20 × 19 × 18 × 17 all the way. اچھا یہ بھی لکھنا ذرا لمبا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر n لمبا ہے تو n × n - 1 یہ بھی لکھنا لمبا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک نوٹیشن ایجاد کر لی. ہم لکھتے ہیں n اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایکسکلیمیشن مارک ہے, n ایکسکلیمیشن مارک. میتھمیٹکس میں ایکسکلیمیشن مارک کو کہتے ہیں فیکٹوریل نوٹیشن. تو n ایکسکلیمیشن مارک کا مطلب ہے n فیکٹوریل. تو جب آپ n فیکٹوریل دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے, n فیکٹوریل از اکول ٹو n × n - 1 × n - 2 all the way down to 3 × 2 × 1. تو اگر میں آپ سے کہوں what is 6 فیکٹوریل, 6 فیکٹوریل is 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. What is 6 factorial divided by 4 factorial? 6 factorial divided by 4 factorial. What would that be? That is 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 divided by 4 × 3 × 2 × 1. تو نیچے کے جو ڈینومینیٹر کے 4 3 2 1 ہیں وہ نیومریٹر کے 4 3 2 1 کو کینسل کر دیں گے کیونکہ ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس بچ جائے گا 6 × 5 which is 30. تو 6 فیکٹوریل over 4 فیکٹوریل is equal to 30. اس طرح سے بیسکلی آپ کو یہ ایک نوٹیشن ہم نے انٹروڈیوس کرائی, بہت مشکل نہیں ہے, سمپل سی نوٹیشن ہے اپنی لائف کو تھوڑا سا ایزی کرنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں فیکٹوریل نوٹیشن. دا نمبر آف ڈفرنٹ ارینجمنٹس وین آرڈر میٹرز, اس کو ہم کہتے ہیں از اے پرمیوٹیشن. تو وہ بھی ہم نے جو ایگزامپلس میں جتنی ارینجمنٹس دیکھی they were all permutations because order mattered. ABC is not the same word as ACB. So these are all permutations. اچھا اب تھوڑا سا اس سوال کو بدلتے ہیں. سپوز کہ ہمارے پاس ناؤ 7 لیٹرز ہیں, A B C D E and F and G, 7 letters. And I want to make 4 letter words out of it. اب ہمارے پاس اس سے پہلے تو ہمارے پاس جتنے لیٹرز تھے اتنے ہی لیٹر ورڈز ہم استعمال کر رہے تھے, تو وہ تو ہم نے طریقہ سیکھ لیا تھا, دیٹ واز n فیکٹوریل. n لیٹرز ہیں n فیکٹوریل ہوگا. اب ہمارے پاس لیٹرز زیادہ ہیں اور ہم کو ورڈز بنانے چھوٹے لیٹرز کے, یعنی کہ 7 لیٹرز ہیں اور 4 لیٹرز کا ورڈ بنانا ہے. تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر جو ٹیکنیک ہے وہ وہی ہے. آپ کے پاس پہلی پوزیشن میں کتنی چوائسیز ہوں گی؟ 7 لیٹرز میں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. 7 آپ نے چوز کر لیے پہلی پوزیشن میں.
جب آپ نے ان میں سے ایک چوز کر لیا تو باقی آپ کے پاس بچ گئے 6. دوسری پوزیشن میں آپ کتنے چوز کر سکتے ہیں؟ 6. 2 آپ نے چوز کر لیے. تیسری پوزیشن میں آپ چوز کر سکتے ہیں 5. اور جب آپ نے پہلے 3 فکس کر لیے تو چوتھی پوزیشن میں آپ چوز کر سکتے ہیں 4. تو کیا ملٹیپلیکیشن پرنسپل کے تحت جو ٹوٹل نمبر آف پاسبلٹیز آئیں گی 7 ٹائمس 6 ٹائمس 5 ٹائمس 4, یہ آپ کے پاس پاسبلٹیز آ جائیں گی which is equal to 840. تو آپ 840 ارینجمنٹس اور یا 4 لیٹر ورڈز بنا سکتے ہیں ان 7 لیٹرز میں سے 840. اچھا, اب جو ہم نے طریقہ دیکھا ہے اس میں وہ آپ دیکھیں اوپر ہمارا کیا آنسر تھا 7 ٹائمس 5 7 ٹائمس 6 ٹائمس 5 ٹائمس 4. اس کو بھی لکھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جی میرے پاس یہ 20 لیٹرز ہیں, ان میں سے آپ کتنے 4 لیٹر ورڈز بنا سکتے ہیں, یا اتنے میں سے کتنے آپ 9 لیٹر ورڈز بنا سکتے ہیں, تو 20 ٹائمس 19 ٹائمس 18 ٹائمس 17 آپ 9 دفعہ جائیں گے. تو اس کو بھی لکھنے کے لیے ہم کو کوئی کنسائز طریقہ چاہیے. اب ہم نے ابھی فیکٹوریل نوٹیشن ایجاد کی, اس کو تو ہم اس کو کیوں نہیں استعمال کر سکتے, کیونکہ 7 ٹائمس 6 ٹائمس 5 ٹائمس 4 it almost is close to the factorial notation. The only thing that is missing is 3 times 2 times 1 اس کے آگے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا اچھا ہم اس کو ایسے کریں گے کہ 7 times 6 times 5 times 4 تو ویسے ہی لکھ دیا, اس کے آگے ہم نے اس کو پھر ملٹیپلائی کر دیا 3 times 2 times 1. اب obviously آنسر تو بدل گیا کیونکہ ہم نے اس کو 3 times 2 times 1 سے ملٹیپلائی کیا. اس کو سیم آنسر رکھنے کے لیے ہم پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 times 2 times 1 سے, تو آنسر وہی رہے گا 3 2 1, اوپر کے 3 2 1 کو کینسل کر دیں گے. لیکن اب ہوا یہ کہ ہم نے جو یہ 3 2 1 انٹروڈیوس کیا, اس سے اب ہماری نوٹیشن میں تھوڑی آسانی ہو گئی. یعنی کہ اوپر اب نیومریٹر میں ہم لکھ سکتے ہیں 7 فیکٹوریل اور ڈینومینیٹر میں لکھ سکتے ہیں 3 فیکٹوریل. تو آپ کی نوٹیشن آسان ہوگی 7 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 3 فیکٹوریل rather than writing 7 6 5 4 all the way down. اچھا, اب ہم نے اس کو اس فارم میں لکھنا ہے کہ 7 تو ہمارے پاس آ گئے لیٹرز, 7 denotes the number of letters we have, the choice we need to take from. اور 3 جو ہے وہ کیا ہے, 3 is 7 minus 4. ہم نے اس کو 7 minus 4 کے طور پہ لکھ لیا. کیوں لکھا؟ کیونکہ 7 لیٹرز میں سے ہم 4 لیٹر کے ورڈز بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں 3 اور 7 کا یہ تعلق ہے کہ 3 is equal to 7 minus those 4 letters. تو ڈینومینیٹر میں ہم لکھ سکتے ہیں 7 minus 4 فیکٹوریل. اوپر 7 فیکٹوریل, the number of all the possibilities جو ہم جن میں سے چوز کر رہے ہیں, اور نیچے 7 minus 4. 4 is the number of order or number of objects that we are taking out of 7. اس نوٹیشن سے ہمارا ایک پہلا فارمولا نکلتا ہے, ایکچولی دوسرا فارمولا نکلتا ہے. پہلا ہمارا نکل چکا ہے n فیکٹوریل, یعنی کہ اگر آپ کو n چیزیں ہیں ڈسٹنکٹ آبجیکٹس, ان کو پرمیوٹ کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں n فیکٹوریل سے. اب ہمارے پاس n ڈسٹنکٹ آبجیکٹس ہیں اور سپوز ہم کو ان میں سے r لے کے ان کی ارینجمنٹس دیکھنی ہے, تو وہ ہم نے ابھی پچھلے ایگزامپل میں دیکھا 7 فیکٹوریل اوور 7 minus 4 فیکٹوریل تھا. تو 7 اس میں ہمارا ہو جائے گا n جنرل فارمولے کے لیے, and 4 ہمارا ہو جائے گا r. تو ہمارا فارمولا بنتا ہے n فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی n مائنس r فیکٹوریل. اس کو کہتے ہیں r permutations out of n, یعنی کہ ہم نے out of n ڈسٹنکٹ آبجیکٹس میں سے r کی ارینجمنٹس دیکھنی ہے. اس کی نوٹیشن آپ دیکھ لیں نیچے فارمولے میں NPR. آپ کو مختلف نوٹیشنز بکس میں نظر آئے گی, میں نے دونوں لکھ دی ہیں جو زیادہ کامنلی یوز ہوتی ہیں. کبھی آپ کو P کے n اوپر نظر آئے گا, پھر بڑا سا P اور پھر نیچے R. اس کا مطلب ہے ہم n فیکٹوریل کو پرمیوٹ کر رہے ہیں r ٹائمز. یا پھر آپ کو اس طرح نظر آئے گا n نیچے لکھا ہوا, پھر اس کے بعد بڑا سا P اور پھر نیچے R. یہ بھی ایک ہی چیز ہے. ان دونوں کا مطلب یہ ہے n فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی n مائنس r ہول فیکٹوریل. تو ابھی ہمارے پاس یہ فارمولا آ گیا NPR کا. اب ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ تو وہ ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل میں ہے کہ there are 8 runners, they are hoping to take part in a race. لیکن جو ٹریک پہ لینز 6 بنی ہوئی ہیں صرف, there are only 6 lanes. So in how many ways can 6 of the 8 runners be assigned to lanes? اچھا, اس سے پہلے کہ ہم یہ ایگزامپل کریں, ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں. پرمیوٹیشنز میں بھی, کمبینیشنز میں بھی, ان جنرل میتھس میں, that's true, ہم بہت سارے فارمولاز سیکھتے ہیں, لیکن
بلائنڈلی کبھی فارمولاز کو استعمال نہیں کریں گے. جب آپ اگر بلائنڈلی فارمولاز کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی سچویشن دیٹ از پریزنٹڈ, تو آپ کا آنسر غلط آئے گا, آپ یہ غلط کام کریں گے. آپ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسپیشلی پرمیوٹیشنز کمبینیشنز میں کہ آپ کو سوال دیا گیا اس کو پہلے سمجھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی فارمولا لگتا ہے تو لگا دیں. تو اس ایگزامپل میں, اور میں جو اپنی ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں, what I do especially with permutations and combinations, میں ایک چھوٹا سا ویژول سا بنا لیتا ہوں, ایک ڈائیگرام, اور اس ڈائیگرام سے مجھے اندازہ ہوتا ہے اچھا ہم کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے, حالانکہ سمپل سا پرابلم ہے, لیکن I want you guys to learn the technique of how to draw diagrams in permutations and combinations. تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, اس میں ہمیں 6 لینز دی ہوئی ہیں. 6 لینز ہیں آپ کے پاس, 1 2 3 4 5 and 6, اور آپ کے پاس رنرز 8 ہیں, R1 R2 R3 and R4, then I have R5 R6 R7 and R8. اب آپ نے دیکھا کہ 6 لینز ہیں اور ان میں آپ نے ان 8 لوگوں کو فٹ کرنا ہے. Obviously 8 ہو گئے 8 تو نہیں آ سکتے, ایک وقت میں 6 ہی آئیں گے. تو ایک پاسبلٹی ہے R1 R2 R3 R4 R5 اور R6 کی, اس کو آپ نے یہاں پہ لگ دیا. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے پہلی لین میں ایک بندے کو فکس کر دیا, تو اب آپ کے پاس کتنے لینز بچ گئی, 5, اور لوگ آپ کے پاس رہ گئے 7. اس میں آپ کے پاس چوائسیز ہیں 8. دوسری لین کے لیے آپ کے پاس چوائسیز ہیں 7. جب آپ نے پہلی 2 لینز میں فکس کر دیا, تیسری کے لیے آپ کے پاس چوائسیز ہیں 6. چوتھی کے لیے پھر 5 4 and 3. وہی چیز آ رہی ہے, ملٹیپلائی کر رہے ہیں ہم. تو اس کا کیونکہ آپ نے سمجھ لیا کہ کون سی پرمیوٹیشن اپلائی کر رہے ہیں, بیسکلی اٹس n is 8 and r is 6. I'm trying to assign these 6 lanes to these 8 objects, to these 8 runners in a way that کتنے ویز آئیں گے اس میں. تو اس کے لیے اب ہم فارمولا لگائیں گے 8p6. 8p6 کا فارمولا لگایا. فارمولا کیا تھا, دیٹ از n فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی n minus r فیکٹوریل. 8 فیکٹوریل over 8 minus 6 فیکٹوریل, which is 8 فیکٹوریل over 2 فیکٹوریل. اور اس کو پھر اب آپ بائی دا وے آپ کیلکولیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیلکولیٹر میں فیکٹوریل فنکشنز موجود ہوتے ہیں, پرمیوٹیشن فنکشنز بھی موجود ہوتے ہیں, آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کا یہ کیا آ جائے گا, میں نے نکالا 8 فیکٹوریل over 2 فیکٹوریل all the way 8 through 1 divide by 2 through 1. یہ 2 1 اور 2 1 کینسل ہو گیا آپس میں. آپ نے 8 through 3 ملٹیپلائی کر دیا تو آنسر آئے گا 20,160 ویز. تو آپ ان 8 رنرز کو 20,160 ویز میں ان 6 لینز میں اسائن کر سکتے ہیں. کافی زیادہ. یہ کیسے, اگر ہم اس کو بیٹھ جاتے لکھنے کہ جی کیسے کریں گے, اچھا R1 میں ہم نے رنر 1 کو کیا, پھر رنر 2 کو کیا, تو اٹ از امپاسبل, ہیومنلی امپاسبل ہے کہ آپ اتنے زیادہ ارینجمنٹس کو دیکھیں. تو اس فارمولے سے ہم کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے, لیکن فارمولا اپلائی اس وقت کرنا ہے جب آپ کو پرابلم سمجھ آ جائے. بغیر سمجھے کبھی نہیں کرنا, ورنہ آپ ہمیشہ غلطی کریں گے. اچھا, اب اس میں ہم ایک چیز دیکھیں گے, وہ ہے 0 فیکٹوریل کا کانسیپٹ. کیونکہ ابھی ہم نے 2 فارمولے سیکھے. ایک فارمولا ہم نے سیکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس n آبجیکٹس ہیں اور ان کو ہم r ارینجمنٹس کرنا چاہیں ان کی, تو وہ ہے npr which is n فیکٹوریل over n minus r فیکٹوریل. اس سے پہلے ہم نے لرن کیا تھا کہ اگر n آبجیکٹس ہیں ان کو ہم n ارینجمنٹس کرنا چاہیں تو وہ n فیکٹوریل ہے. تو سپوز میں کہوں کہ I mean these two formulas have to be consistent. یعنی کہ اگر میں دیکھوں کہ r کو n کے برابر میں دوسرے فارمولے میں لکھوں تو I should get the same answer that I was getting with the previous formula, okay? n فیکٹوریل. تو اس میں ہم وہ 4 لیٹرز والا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جس کا آنسر میں پتہ ہے. اگر ہمارے پاس 4 لیٹرز ہیں A B C D,
اور ان کی ہم نے ارینجمنٹ دیکھنی ہے, تو دیٹ کیم آؤٹ ٹو بی 4 فیکٹوریل وچ واز 24. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوسرے فارمول میں اپلائی کرنا ہے. 4 ہمارے پاس n ہے اور اس کی ہم نے 4 لیٹر کی ارینجمنٹس کرنی ہے, تو r از آلسو اکول ٹو 4. سو 4p4 کا فارمولا کیا ہے؟ npr کا فارمولا ہے n فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی n مائنس r ہول فیکٹوریل. تو دیٹ ول بی 4 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 4 مائنس 4 فیکٹوریل وچ از 4 فیکٹوریل اوور 0 فیکٹوریل. اچھا, آنسر اس کا یہی ہونا چاہیے 24. So what does that mean? That means 4 factorial over 0 factorial must equal to 4 factorial which is 24. اس کو اگر آپ سالو کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 0 factorial is equal to 1. تو 0 factorial کی جو ویلیو آتی ہے that is equal to 1. ہم نے بیسکلی اگر آپ دیکھیں جو n factorial کا پورا کانسیپٹ تھا that was defined for positive natural numbers, اس میں 0 نہیں تھا. لیکن کبھی کبھی کیلکولیشنز میں ہمارے 0 کی ویلیو آ جاتی ہے, تو اس میں ہم نے 0 کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے؟ تو 0 فیکٹوریل کو ہم نے ڈیفائن کیا ایز 1 فیکٹوریل, ایز 1. یہ ہم نے ایسی حفاظتلی نہیں کر لیا, ایک تو اس کا لاجیکل پروف بھی موجود ہے, لیکن اٹ آلسو میک سینس. تو کبھی کبھی ہم میتھمیٹکس میں چیزوں کو کنسسٹنٹ کرنے کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہماری چیزیں کنسسٹنٹ ہو, لیکن obviously it also has to, the way we define things, it should be consistent with observation as well as logic. تو لاجک اگر ہم اس کی دیکھ لیں کہ 0 فیکٹوریل کو ہم 1 کے طور پہ کیوں ڈیفائن کرتے ہیں, تو اس کا ایک بڑا سمپل سا پروف ہے. اگر آپ دیکھیں اسکرین پر تو آپ دیکھیں گے کہ n فیکٹوریل is equal to n times n minus 1 فیکٹوریل, یعنی کہ n is equal to n minus 1, n times n minus 1 factorial, because n is also equal to n times n minus 1 times n minus 2 all the way to 1. So n minus 1 factorial is n minus 1 times n minus 2 all the way through 1. اس کو ہم n سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ n فیکٹوریل بنے گا. This is true for all natural numbers n. دیکھیں یہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا, تو it has to be true for n equal to 1. Must be true for n equals to 1. اب when n equals to 1 ہم اس میں ڈالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کے آ گیا 1 فیکٹوریل which is equal to, رائٹ سائڈ پہ آپ کے آ گیا 1 times 1 minus 1 is 0 factorial. 1 factorial is 1 divided by 1 is equal to 1, so 0 factorial turns out to be 1. تو تھوڑا سا آپ لاجیکل پروف بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیوں 0 فیکٹوریل کو 1 ڈیفائن کیا. اٹ بیکمس کنسسٹنٹ. اچھا, اب ایگزامپلس کو تھوڑا سا اور چینج کرتے ہیں اور ڈفرینٹ سچویشنس کو دیکھتے ہیں. ہمارا وہی ایگزامپل آپ دیکھیں جس میں ہمارے پاس 3 لیٹرس تھے A, B اور C. ہم نے دیکھا تھا اس کی کتنی پرمیوٹیشنز آئی تھیں, 3 فیکٹوریل وچ واز 6. اب سپوز کہ ہم نے A کو تو وہیں رکھا اور B اور C کو دونوں کو ریپلیس کر دیا نئے کارڈ سے, اور دونوں کارڈز پہ Z لکھا ہوا ہے, یعنی کہ دا سیم. اب کتنی پرمیوٹیشنز ہو جائیں گی؟ اب آپ دیکھ لیں, اگر آپ فگر بنانا چاہیں تو ہم نے اوپر, اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو اوپر ہم نے پہلی 6 کی 6 جو پرمیوٹیشنز تھی وہ لکھ دی تھی جب تینوں لیٹرز ڈفرینٹ تھے. اس کے نیچے ہم نے کیا کیا ہے کہ جو وہی 6 پرمیوٹیشنز تھی ان میں جہاں B اور C اپیئر ہوئے ہیں ان کو ہم نے ریپلیس کر دیا Z سے. تو آپ دیکھیں پہلی بنے گی AZZ کیونکہ BZ CZ, دوسری بنے گی پھر AZZ کیونکہ CZ and BZ and so on. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ AZZ جو پہلی اور دوسری ہیں AZZ they are the same کیونکہ ZZ تو ایک ہی جیسا ہے, تو اس کو ہم there is no difference between those two arrangements. اسی طرح ZZA اور ZZA میں نہیں ہے اور ZAZ بھی ایک ہی ہے. تو آپ کے پاس جو ڈفرنٹ ارینجمنٹس بن گئی ان دس کیس وہ ایکچولی ہے 3. ان 3 کو میں لکھ سکتا ہوں 3 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 2 فیکٹوریل. 3 فیکٹوریل از 6 ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل از 2, so 6 over 2 is 3. میں اس کو اس طرح اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ ہم ایک فارمولے کی طرف جائیں گے ایک دو ایگزامپلس کے بعد. لیکن بیسکلی ہوا کیا ہے اس میں, اگر آپ دیکھیں جو اوریجنل ہماری پرمیوٹیشنز تھیں وہ تھیں 6 3 فیکٹوریل پرمیوٹیشنز تھیں, لیکن ان میں سے جو 2 سوئچ ہو رہے تھے بی سی اور سی بی کی جو دونوں پرمیوٹیشنز تھیں وہ ہم نے
کاؤنٹ نہیں کرنی اب. تو دیر از 2 فیکٹوریل. اگر بی سی اور سی بی کی پرمیوٹیشن دیکھیں تو دیر از 2 فیکٹوریل. ان دونوں کو ہم سی بی سے بھی ارینج کر سکتے ہیں, بی سی سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے بائی دیٹ فیکٹر ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر لیا, بیکاز دیٹ فیکٹر از ناٹ بینگ اپلائڈ اینی مور. تو جو اوریجنل تھی ہماری 3 فیکٹوریل, اس میں سے ہم نے جو بی سی کی پرمیوٹیشن تھی اس سے ڈیوائڈ کر دیا, تو ہمارا آنسر آ گیا 3. اسی طرح اگر آپ جو دوسرا ہم نے پھر اس کے بعد ایگزامپل دیکھا تھا, اس میں 4 لیٹرز تھے. اب اس کو بھی دیکھ لیجئے. اس میں ہمارے پاس 4 لیٹرز تھے, اے بی سی ڈی. تو اس کی ہم نے کتنی ارینجمنٹ بنائی تھی؟ 24. اب اگر اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اے کو تو ویسے ہی رکھتے ہیں, لیکن بی سی اور ڈی ان دونوں کو ہم ریپلیس کر لیتے ہیں زیڈ سے, تینوں زیڈ ہیں. تب آپ دیکھیں گے کہ وہ 24 پرمیٹیشنز نہیں رہیں گی. کتنی پرمیٹیشنز اب ہوں گی؟ وہ میں نے لکھ دی, اب 4 پرمیٹیشنز ہوں گی. اے زیڈ زیڈ زیڈ, زیڈ اے زیڈ زیڈ, زیڈ زیڈ اے زیڈ اینڈ زیڈ 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 اے. اس کے علاوہ اور کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. باقی جو ارینجمنٹ تھی وہ سب اس کے اندر ہی گھسی ہوئی ہیں, کیونکہ بی سی ڈی کی جتنی پرمیٹیشنز تھیں وہ اب ہم نے نکال دی ہیں, کیونکہ بی سی ڈی آر آل دا سیم, دے آر آل اکول ٹو زیڈ. تو اس میں ہماری اوریجنل تھی 4 فیکٹوریل پرمیٹیشنز 4 لیٹرز کی. جب ہم نے ان میں سے بی سی اور ڈی کی پرمیٹیشنز کو نکال دیا, کیونکہ وہ اب ایک ہی چیز ہے, تو ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا بی سی اور ڈی کی پرمیٹیشن سے, وچ از 3 فیکٹوریل. تو 4 فیکٹوریل اوور 3 فیکٹوریل از اکول ٹو 4, وچ از دی آنسر وی ہیو. فائنلی ایک اور اس کے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ کیوں ہم ایک فارمولے کی طرف جا رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ سپوز ہم نے یہ کیا کہ اے بی کو ہم نے ریپلیس کر دیا وائی سے, اور سی ڈی کو ریپلیس کر دیا ہم نے زیڈ سے. اب آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں اے بی اپیئر ہوگا وہاں وائی وائی, اور جہاں سی ڈی اپیئر ہوگا وہاں زیڈ زیڈ. اس کی اب آپ کے پاس 6 پرمیوٹیشنز بنتی ہیں جو میں نے اسکرین پہ لکھ دی ہیں. 6 پرمیوٹیشنز بنتی ہیں. اوریجنل تھی ہماری 24 4 فیکٹوریل, لیکن ان میں سے ہم نے 2 پرمیوٹیشنز اے بی کی نکالی کیونکہ وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, دے آر بوتھ اکول ٹو وائی. اور اسی طرح ہم نے 2 پرمیوٹیشن سی ڈی کی نکال دی کیونکہ دے آر بوتھ اکول ٹو زیڈ. تو ہم نے ڈیوائڈ کیا 4 فیکٹوریل کو 2 فیکٹوریل ٹائمز 2 فیکٹوریل, تو دیٹ از اکول ٹو 6. تو اب آپ کے ذہن میں نیا جو ہم فارمولا دیکھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس n ڈفرنٹ آبجیکٹس ہیں, n آبجیکٹس ہیں, ان میں سے p of them are identical, they are exactly the same, and then of the remaining we have q of them are identical, and then again of the remaining we have r of them identical, and so on, it can continue. تو اس کی permutations کتنی ہوں گی؟ اس کا فارمولا ہے n فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی p فیکٹوریل ٹائمس q فیکٹوریل ٹائمس r فیکٹوریل. جیسے کہ پچھلے ایگزامپلس میں کیا تھا, اس کو ہم کیوں ڈیوائڈ کریں گے؟ n فیکٹوریل are the number of permutations when all the objects are distinct. لیکن اگر ان میں سے p جو ہے وہ ایک جیسے ہیں تو ان کی جو آپس کی permutations ہیں we have to discount them because they are all the same. اسی طرح q جو ایک جیسے ہیں ان کی بھی permutations کو ہم نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے, اور r جو ایک جیسے ہیں ان کی permutations کو بھی ڈسکاؤنٹ کرنا ہے. تو اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں گے ان تینوں سے جب بھی آپ کو ریپیٹیشن نظر آئے گی. تب دیکھیں اس فارمولے کو اور اس کانسیپٹ کو ہم کس قسم کے ایگزامپلس میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ بڑا سمپل سا ایگزامپل ہے. We need to find the number of distinct permutations of the letters of the word Mississippi. Mississippi is a state in the United States. تو اس کے یہ لیٹرز ہیں, ہمیں اس کے کتنی distinct permutations بنانی ہے. اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی فارمولا کو آپ اپلائی کریں گے. سب سے پہلے ہم کاؤنٹ کریں گے لیٹرز کتنے ہیں. تو آئیں دیکھیں اس میں کیسے کرتے ہیں. اس کے لیٹرز کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 لیٹرز ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تو ٹوٹل نمبر آف لیٹرز جو ہے ہمارے پاس 11 لیٹرز ہیں. تو اگر یہ تو سارے 11 ڈسٹنکٹ لیٹرز ہوتے تو ہمارے پاس کیا ارینجمنٹس آتی؟ 11 فیکٹوریل. وہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ کہ ڈسٹنکٹ نہیں ہے. اس میں کتنے ایسز ہیں؟ There are 4 ایسز. 1 2 3 4. اس میں کتنے آئیز ہیں؟ 1 2 3 4. 4 آئیز ہیں. اس میں پی بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں. There are 2 P's.
here and here. So there are two P's. All these letters are repeating. اس کے علاوہ باقی ایک لیٹر بچ گیا M. 10 تو یہ لیٹر ہو گئے, 11. M ریپیٹ نہیں ہو رہا. تو جو ہم نے ابھی فارمولا دیکھا تھا, اس کی کتنی پرمیوٹیشنز ہوں گی؟ اس کی پرمیوٹیشنز ہوں گی 11 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی, جو ریپیٹ ہو رہے ہیں 4 S's are the same, 4 factorials, 4 I's are the same, 4 factorials, and 2 P's are the same, 2 factorial. 11 factorial over 4 factorial times 4 factorials times 2 factorial. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے اس کا آنسر آئے گا 34,650. یہ بھی ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے, obviously آپ ہاتھ سے اس کو نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے جو ابھی فارمولا ڈرائیو کیا, ہم نے سمجھا کہ یہ سچویشن اس فارمولے پہ اپلائی ہوتی ہے, تو ہم نے اس کو اس طرح سے اپلائی کر دیا. پرابلم اس میں بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی پرمیوٹیشن اور کمبینیشن میں. دی آئیڈیا از نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا پرابلم ہے, پھر جو کوئی فارمولا آپ کے پاس ہے اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں. ایک اور ایگزامپل اسی کا ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ مینی ڈفرنٹ ارینجمنٹس آر دیئر آف دا 9 لیٹرز ان دا ورلڈ گولڈ میڈل, اور اس کی انہوں نے 2 ہمیں پاسبلٹیز دی ہوئی ہیں. پہلی یہ ہے کہ اف دیر آر نو ریسٹرکشنز آن دی آرڈر آف دا لیٹرز, اگر کوئی ریسٹرکشن نہیں آرڈر میں تو ہم کیسے کریں گے اس کو؟ وہ تو آپ دیکھ لیں اس میں کتنے لیٹرز ہیں, گن لیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹوٹل لیٹرز ہیں آپ کے پاس 9. ان میں سے آپ کے پاس کچھ ریپیٹ ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ڈیز جو ہیں 2 ریپیٹ ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی آپ کے ایل جو ہیں وہ بھی 2 ریپیٹ ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی ریپیٹ نہیں ہو رہا. جی ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو رہا, او نہیں ریپیٹ ہو رہا, ایم اور ای اور اینڈ اے یہ باقی ریپیٹ نہیں ہو رہے. تو جو ہم نے ابھی فارمولا سیکھا ہے اس کے تحت جو پہلے کا آنسر اگر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی تو دی آنسر فار دا فرسٹ ون از 9 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 2 فیکٹوریل ٹائمز 2 فیکٹوریل. یہ تو پہلے کا آنسر آ گیا. یہ کوئی بڑا نمبر ہوگا, آپ اس کو کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی نمبر ہوگا کیا. 9 فیکٹوریل اینڈ 2 آف دیم آر ریپیٹنگ. اچھا, جو دوسرا پارٹ ہے اس پرابلم کا, اس میں انہوں نے کہا کہ ریسٹرکشن یہ لگائی ہے کہ ہمیں ابھی بھی انہیں 9 لیٹرز کی پرمیوٹیشنز دیکھنی ہے, لیکن ریسٹرکشن یہ ہے کہ if the 2 letter D come first and the 2 letters L come last, تو کیا ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں پھر آپ کا ایک ڈائیگرام جو ہے وہ یوزفل ہو جائے گا. پہلے کا آنسر یہاں پہ یہ آ گیا, میں نے لکھ دیا 90,720. دوسرے میں اب ہمارے پاس ریسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ پہلے 2 لیٹرز اس نے کہا کہ وہ ڈی ہی ہوں گے اور آخری 2 لیٹرز جو ہیں وہ ایل ہی ہوں گے. تو اب بیچ میں کتنے ہمارے پاس لیٹرز بن گئے؟ ہمارے پاس بچ گیا جی, ہمارے پاس بچ گیا او, ہمارے پاس بچ گیا ڈی, ہمارے پاس بچ گیا گولڈ میڈل, سوری ڈی تو نہیں بچا ہمارے پاس, ڈی تو ہم لکھ چکے. ہمارے پاس بچ گیا ایم, ای اینڈ اے. تو ٹوٹل 9 تھے, ان میں سے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا فکس کر دیے, پہلے 2 ہمیشہ ڈی ہونے چاہیے, آخری 2 ہمیشہ ایل ہونے چاہیے. بیچ کے 5 ہیں, ان کی کتنی ارینجمنٹس ہوں گی؟ اب اس میں تھوڑا سا پھر آپ کو کامن سینس استعمال کرنی ہے, ایک دم سے بلائنڈلی فارمولا نہیں استعمال کرنا. اس میں ریسٹرکشن یہ ہے کہ these 2 letters will always be D and these 2 will always be fixed L. تو اگر آپ ارینجمنٹس بنانا چاہیں تو آپ چاہیں پہلے سے ڈی 2 اٹھا کے یہاں رکھ لیں اور پہلے سے ایل 2 اٹھا کے یہاں رکھ لیں. اب کتنے ارینجمنٹس بنے گی؟ یہ اپنی جگہ سے چینج نہیں ہو رہے. اب بیچ میں آپ کے ہیں 1 2 3 4 5 سلاٹس ہیں جس میں آپ نے 5 ڈسٹنکٹ لیٹرز کی ارینجمنٹ کرنی ہے. اس کا کیا فارمولا ہے؟ 5 لیٹرز کو 5 سلاٹس میں ہم نے ارینج کرنا ہے, دیٹ از 5 فیکٹوریل which is 120. تو اس ریسٹرکشنز کے ساتھ ہمارے پاس جو ارینجمنٹس آئی ہیں وہ دیر آر 120. ڈی اور ایل کو ہم نے کہیں پرمیوٹ نہیں کرنا, تو ان کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے, ان کو ہم نے فکس کر دیا. باقی ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے بیچ میں کیا چینجز ہو رہے ہیں. چینجز تو یہاں پر ہو رہے ہیں, دیر آر 5 فیکٹوریل چینجز. تو یہ تھوڑا سا ویریشن تھی اس پرابلم میں. اب ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس کے آئیڈیا یہ ہے پرمیوٹیشنز اور کمبینیشنز میں خاص طور پہ
جتنی زیادہ ڈفرینٹ سچویشنز آپ انکاؤنٹر کریں گے اور ان کے ایگزامپلس کریں گے, اسی طرح سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیسے چیزیں بدل رہی ہیں. اچھا, اب آپ کے پاس ایک اور کوشچن آ گیا کہ ہمارے پاس 5 لوگ ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں اے بی سی ڈی اینڈ ای, اور ان کو ہم نے رینڈملی ایک لائن میں کھڑا کرنا ہے. وی نیڈ ٹو فائنڈ دا پرمیٹیشنز وین نمبر 1 اے اینڈ بی آر نیکسٹ ٹو ایچ ادر. اے اور بی ہمیشہ ایک دوسرے کے پاس ہوں گے. یہ تو پہلا کوشچن آ گیا. دوسرا ہے اے اینڈ بی آر ناٹ نیکسٹ ٹو ایچ ادر. تو اب اس میں کیا کرنا ہے, اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا سوچنا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اے اور بی کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر باقی ان کو. تو اس میں آپ دیکھیں, اگر آپ امیجن کر لیں کہ ہم نے اے اور بی کو پکڑا اور ان کو اس طرح سے باندھ دیا, ان کو ہم نے ان کے گرد یہ ریڈ رسی باندھ دی اور ان کو ہم نے چپکا دیا ایک دوسرے سے. پہلے اے کو لکھا لیفٹ پہ, اس کے رائٹ پہ ہم نے بی کو رکھ دیا اور ان دونوں کو باندھ دیا. تو یہ دونوں بیسکلی ہم نے, کیونکہ ان کو اکٹھا رکھنا ہے پارٹ اے کے لیے, تو ان کو ہم نے ایک یونٹ کے طور پہ کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ باقی ہمارے پاس پاسبلٹیز کیا ہیں؟ باقی ہمارے پاس سی بچ گیا, ڈی بچ گیا اور ای بچ گیا. تو ہم نے ان 4 یونٹس کو, ہمارے پاس 4 یونٹس ہیں بیسکلی. ایک تو یونٹ ہو گیا اے بی کا, کیونکہ دے ہیو ٹو بی ٹوگیدر. باقی ہمارے پاس 3 یونٹ ہو گئے سی ڈی اور ای کے. ان 4 یونٹس کو ہم نے پرمیوٹ کرنا ہے. ان کی کیا ارینجمنٹس ہے اگر ہم لائن میں رکھیں گے؟ دیٹ از 4 فیکٹوریل. But are we done in from part A? The answer is no. ابھی ہم پارٹ اے میں کمپلیٹ نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس میں کچھ اور سوچنے کے لیے باقی ہے. یہ تو ہم نے کہا کہ جی ان دونوں کو فکس کر کے ہم نے ایک یونٹ بنا دیا اور پھر ان کو پرمیوٹ کیا 4 فیکٹوریل, 4 یونٹس 4 فیکٹوریل. لیکن ضروری نہیں کہ اے اور بی اسی پوزیشن میں کھڑے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اور بی کو ہم اس پوزیشن میں باندھ دیں, فکس کر دیں اور یوں ایک یونٹ بنا دیں. اس کے ساتھ بھی پھر ہماری سی ڈی اور ای, اگر اس پوزیشن میں کریں گے تو ان کی کتنی پرمیوٹیشن ہوں گی؟ وہ بھی ہماری ہو جائیں گی 4 فیکٹوریل, کیونکہ یہ دونوں آپس میں ایڈ کر دیں گے وچ از, تو ٹوٹل ہمارا کیا آ جائے گا 4 فیکٹوریل ارینجمنٹ. جب ہم اے بی کو اس طرح یونٹ بناتے ہیں, 4 فیکٹوریل ارینجمنٹ جب بی اے کو ہم اس طرح یونٹ بناتے ہیں, تو ٹوٹل ہماری آ جائیں گی 4 فیکٹوریل plus 4 فیکٹوریل is equal to 2 times 4 فیکٹوریل. اب اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا اور سمجھنا ہے تو یہ ہم نے 2 سچویشنز کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم کو کنسیڈر کرنا تھا کہ ود ان دس یونٹ, ود ان دا یونٹ آف اے بی ٹوگیدر, دیر آر آلسو ڈفرنٹ ارینجمنٹس آف دیز 2 units, these 2 people to stand together. There are 2 factorial, 2 people. How many ways can they be arranged? 2 factorial ways. So that is where this 2 comes from. This is 2 factorial. So 2 times 4 factorial, 4 factorial is 24 times 2, 48. So there are 48 different arrangements for part A. تو یہ میں نے ایگزیکٹلی اس کو یہاں پہ اس طرح سے سمجھا دیا کہ اے بی کو ہم نے ایک یونٹ بنانا ہے, اور یو نیڈ ٹو بی اویئر. یہ نہیں کہ ایک یونٹ بنا کے, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ود ان دیٹ یونٹ دے کین آلسو پرمیوٹ. اچھا, پارٹ بی کو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پارٹ بی میں انہوں نے پوچھا تھا کہ وی نیڈ ٹو فائنڈ, اگر آپ دیکھ لیں پارٹ بی کو, اے اینڈ بی آر ناٹ نیکسٹ ٹو ایچ ادر. تو ہمیں وہ ساری ارینجمنٹس دیکھنی ہے جس میں اے اور بی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی پارٹ اے میں وہ سارے طریقے نکالے جس میں اے اور بی ول ہیو ٹو بی ٹوگیدر, دے آر آلویز ٹوگیدر. اگر آپ پورا نکال لیں 5 لوگوں کی وداؤٹ اینی ریسٹرکشن, ٹوٹل نمبر آف ویز آپ کے پاس آ جائے گا وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. اس میں سے آپ ان سارے ارینجمنٹس کو سبٹریکٹ کر دیں جس میں اے اور بی ٹوگیدر ہیں, تو آپ کے پاس کون سی ارینجمنٹس بن جائیں گی؟ آپ کے پاس وہ ارینجمنٹس بن جائیں گی جس میں اے اور بی ٹوگیدر نہیں ہے. تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 5 آدمیوں کی پوری ارینجمنٹس نکالیں, دیٹ از 5 فیکٹوریل وچ از 120, اور پھر ہم نے جو 48 نکالا تھا پارٹ اے میں ویئر اے اینڈ بی آر ٹوگیدر, اس کو 120 میں سے سبٹریکٹ کریں تو آپ کے پاس 72 آئے گا. 72, there are 72 arrangements in which I can arrange these 5 people in a line where A and B will never be together. There are 72 such ways. تو اس پرابلم میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے اگین کانٹیکس کو سمجھ کے اپلائی, ہم نے فارمولا کیا 4 فیکٹوریل کا, لیکن کانٹیکس کو سمجھ کے کیا. اس سے ہمارا ایک جنرل رول نکلتا ہے. رول ہمارا یہ کہ ان دا پریویس ایگزامپل ہم نے کیا تھا, ہمارے لوگ تھے 5 جس میں ہم نے 2 کو اسٹک کر دیا ٹوگیدر.
تو وہ ایک یونٹ بن گیا. تو ہم نے پھر آخر میں پرمیوٹ کتنا کیا تھا؟ 4 یونٹس کو پرمیوٹ کیا تھا بجائے 5 کے. تو اگر ہمارے پاس n آبجیکٹس ہیں, ان میں سے r جو ہے ان کو اگر ہم نے ایک جگہ اکٹھا رکھنا ہے, n میں سے r ایسے ہیں جن کو ایک جگہ اکٹھا رکھنا ہے, تو ہمارے پاس کتنے آبجیکٹس بن جائیں گے؟ ہمارے پاس n مائنس r پلس 1 آبجیکٹس بچ جائیں گے. یعنی کہ کیسے؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا, جیسے 4 تھا اور 5 لوگ تھے, ٹھیک ہے, اس میں سے ہم نے 2 لوگوں کو نکال دیا اے بی کو, ہمارے پاس بچ گئے 3 لوگ. پھر ہم نے ان میں اے بی کا ایک یونٹ بنایا اور اس کو پھر ایڈ کر دیا, پھر ہمارے پاس 4 ہو گئے. اسی طرح اگر ہمارے پاس r لوگ ہوتے, ان r کو ہم الگ کر لیتے, تو ہمارے پاس n میں سے n مائنس r یونٹس بچ جاتے. پھر ان r یونٹس کا ہم نے ایک یونٹ بنایا اور اس کو پھر ہم نے ایڈ کر دیا, تو n مائنس r پلس 1. تو n مائنس r پلس 1 آبجیکٹس ہم نے پرمیوٹ کرنا ہے. دیٹ از ون تھنگ. دوسرا ہم نے پچھلے ایگزامپل میں کیا کیا تھا کہ جو 2 لوگوں کو ہم نے الگ کر کے ایک یونٹ بنایا تھا, ان کی بھی آپس میں پرمیوٹیشنز ہیں, 2 فیکٹوریل آ رہی تھیں. اسی طرح اگر ہم اس میں سے r لوگوں کو الگ کر کے ایک یونٹ بنائیں گے, ان r کو آپس میں اندر بھی ود ان دا یونٹ they'll have r فیکٹوریل permutations, اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے n مائنس r پلس 1 فیکٹوریل سے, جیسے ہم نے پچھلے ایگزامپل میں کیا تھا. تو یہ ایک آپ کا جنرل فارمولا اور بن گیا کہ اگر آپ کے n آبجیکٹس ہیں, r of them have to be together, then the number of permutations are r factorial times n minus r plus 1 whole factorial. یہ ایک اور آپ کے پاس ایگزامپل آ گیا. اب ہم ایک اور سینیریو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس 6 لوگ ہیں, ان کو ہم نے ایک سرکولر ٹیبل پہ بٹھانا ہے, سرکولر ٹیبل پہ بٹھانا ہے, اور وی وانٹ ٹو فگر آؤٹ دا سیٹنگ ارینجمنٹس, ہاؤ مینی ارینجمنٹس گونا بی دیئر. آف کورس کنسیڈرنگ دیٹ the arrangements are the same, if I can get the same arrangement by rotating. یعنی کہ سپوز ہمارے پاس 6 لوگ ہیں, A B C D E and F. یہ 6 لوگ ہیں, ان کو ہم نے ایک سرکل پہ ایک ٹیبل کے گرد بٹھا دیا. تو دس ارینجمنٹ, کیونکہ یہاں پہ سرکل میں کوئی اسٹارٹ یا فنش کوئی نہیں ہوتا, دس ارینجمنٹ از دا سیم ایز دس ارینجمنٹ, جس میں ہم نے سب کو کہا کہ جی ایک شفٹ ہو جائے ایک کرسی. ایف ادھر آ گیا, اے ادھر آ گیا, بی ادھر آ گیا, سی ادھر آ گیا, ڈی ادھر آ گیا, اور ای ادھر آ گیا. یعنی کہ سب روٹیٹ ہو گئے. تو دس ارینجمنٹ از دا سیم ایز دس ارینجمنٹ, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ڈفرنس کوئی نہیں ہے, صرف یہ روٹیٹ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اے اور بی ابھی بھی ساتھ ہے, بی ابھی بھی اے کے لیفٹ پہ ہے, اور ایف ابھی بھی اے کے رائٹ پر بیٹھا ہوا ہے. تو روٹیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں کتنی ارینجمنٹس ہم کر سکتے ہیں, اس کے ایک آدھ طریقہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ نے پہلے ایک آدمی کو پلیس کیا ان دا نارتھ موسٹ چیئر, اس کی ایک ہی پاسبلٹی ہے, ٹھیک ہے, نارتھ موسٹ چیئر میں آپ نے اس کو ارینج کر دی, پلیس کر دیا. سپوز اے کو آپ نے یہاں بٹھا دیا کہ تم یہیں پر بیٹھو گے. اب آپ نے باقی 5 لوگوں کو اس میں ارد گرد بٹھانا ہے, ان کی 5 کی ڈفرنس, یعنی کہ آپ نے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ فکس کر لیا. تو ابھی ہماری ایک رو کسی بن گئی کہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ فکس کر لیا, وہاں پہ ہم نے ایک آدمی کو بٹھا دیا. اب ہمارے پاس بچ گئے 5 لوگ, ان کی آپس میں 5 فیکٹوریل ارینجمنٹس ہیں. دیر آر 5 فیکٹوریل ارینجمنٹس, so there are 120 ways to do that. 5 factorial. So there are 120 ways to seat 6 people around a table, circular table. اس کا ایک اور طریقہ بھی دیکھ لیں. ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ 6p6, there are 6p6 ways to seat the 6 people around the table. سب کا کتنا ہے؟ 6 فیکٹوریل ہے. There is 720 ways. اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. سو لیکن چکر یہ ہے کہ فار ایچ آف دیز ویز 720 ویز ہیں آپ کے پاس 6 لوگوں کو بٹھانے کے, لیکن اس میں جو روٹیشنز ہیں دے آر ایگزیکٹلی دا سیم. اور کتنی روٹیشنز ہیں؟ 6 روٹیشنز آ جائیں گی. یعنی کہ اے کو ہم ادھر روٹیٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6, اور 7 روٹیشن پہ واپس آ جائے گا. تو دیر آر 6 ڈفرنٹ روٹیشنز وچ وی نو آر ایگزیکٹلی دا سیم. ان کی ارینجمنٹس ڈفرنٹ ہے, مطلب ارینجمنٹ از دا سیم, صرف روٹیٹ کر دیا آپ نے ایک ہی ارینجمنٹ کو. تو جو آپ کا 720 ارینجمنٹس آئی تھی 6 پیپل کو ارینج کرنے میں, اس کو آپ 6 روٹیشن سے ڈیوائڈ کر دیں گے, کیونکہ وہ بھی آپ نے اس میں کاؤنٹ کر لی ہیں.
تو جب آپ 720 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں گے تو پھر 120 آ گیا. وہی آنسر آیا جو اس سے پہلے آیا تھا. تو اس میں بھی ہم ایک جنرل رول دیکھ لیتے ہیں. جنرل رول یہ ہے کہ جب آپ کے پاس n لوگ ہیں یا n آبجیکٹس ہیں اور ان کو آپ نے ایک سرکل میں ارینج کرنا ہے, تو اس سرکل میں ارینج کرنے کے لیے کتنے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو n میں سے ایک آبجیکٹ ہے اس کو کسی سٹارٹنگ پوزیشن پہ فکس کر دیں. اس کو آپ نے فکس کر دیا, باقی آپ کے پاس بچ گئے n-1 لوگ. n-1 لوگوں کی کتنی ارینجمنٹس ہیں, n-1 فیکٹوریل. تو n لوگوں کو ایک سرکل میں بٹھانے پہ when rotations are not too different, rotations don't count, n لوگوں کو ایک سرکل میں بٹھانے کے آپ کے n-1 پاسبلٹیز ہیں. تو ہم نے آج دیکھا پرمیوٹیشنز کی بہت ساری طریقے دیکھے, اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اور اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کمبینیشنز اور پرمیوٹیشنز میں تعلق کیا ہے. یہ سب ہم اگلے لیسنز میں پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.